اور خبر شامل کریں گے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 15 میں سے 13 ووٹ پڑے۔ برطانیہ ووٹنگ کے عمل سے باہر آ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے پر متحدہ عرب امارات کا اظہار مایوسی۔ قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 15 میں سے 13 ووٹ پڑے۔ برطانیہ ووٹنگ کے عمل سے باہر آ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے پر عرب امارات کا اظہار مایوسی۔ قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ کی جانب سے ویٹو کر دی گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 15 میں سے 13 ووٹ پڑے۔ دوسری جانب یمن میں ہزاروں شہریوں کا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ صنعاء شہریوں کا فلسطینی جھنڈے اٹھا کر مارچ اور اظہار یکجہتی۔ غزہ کے محدود زمینی ٹکڑے پر فلسطینیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے جان و مال کے ساتھ فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے غزہ جانے کو تیار ہیں۔ یمن میں ہزاروں شہریوں کا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج سامنے آیا۔ شہریوں کا فلسطینی جھنڈے اٹھا کر مارچ اور اظہار یکجہتی۔ غزہ کے محدود زمینی ٹکڑے پر فلسطینیوں کو اکٹھا کرنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو لبنان میں شہریوں کا فرضی لاشوں اور تابوتوں کے ساتھ احتجاج۔ بیروت مظاہرین کا علامتی طور پر منہ پر سفید پٹیاں رکھ کر جنگ بندی کا مطالبہ سامنے آیا۔ بیروت احتجاج میں خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، فلسطینیوں کا قتل عام روکا جائے۔ لبنان میں شہریوں کا فرضی لاشوں اور تابوتوں کے ساتھ احتجاج سامنے آیا۔ مظاہرین کا علامتی طور پر منہ پر سفید پٹیاں رکھ کر جنگ بندی کا مطالبہ۔ احتجاج میں خواتین اور بچوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، فلسطینیوں کا قتل عام بند ہونا چاہیے۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع ٹانگ کے علاقے مولازئی میں گزشتہ شب آپریشن کر کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد ہوا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردوں کا کلا کما کرنے میں مصروف۔ ٹانگ کے علاقے مولازئی میں آپریشن 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ بارود بھی برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی شب دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں، شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز نے ملک میں دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کا رات گئے لبرٹی پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ نگران وزیر پنجاب نے اس موقع پر شہریوں سے گفتگو کی اور ان کی شکایات بھی سنی۔ لائسنس کا ٹوکن رکھنے والوں کا اگلے 3 دن تک چلان نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے لبرٹی پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ نگران وزیر پنجاب نے اس موقع پر شہریوں سے گفتگو کی اور ان کی شکایات بھی سنی۔ لائسنس کا ٹوکن رکھنے والوں کا اگلے 3 دن تک چلان نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف دور حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے پارٹی چھوڑنے اور سیاست سے علیحدگی اور سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ شوکت ترین 9 مئی کے واقعات کے بعد سے روپوش تھے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سابق وزیر خزانہ اور سینیٹر شوکت ترین بھی پاکستان تحریک انصاف کو الوداع کہہ گئے۔ پارٹی اور سیاست چھوڑنے، سینٹ سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان۔ رائے کے مطابق شوکت ترین نے سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور دیگر پارٹی قائدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ شوکت ترین 2021 میں سینیٹر ایوب آفریدی کے استعفے کے بعد خیبر پختونخوا سے جنرل نشست پر سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ ان کی سینٹ رکنیت کی مدت بھی مارچ 2024 میں ختم ہو رہی تھی، جبکہ شوکت ترین 9 مئی کے واقعات کے بعد سے روپوش تھے۔ سیاسی جوڑ طور بھی بڑی پیش رفت۔ جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم نون میں آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور کیا گیا۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی گہما گہمی میں تیزی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات اور رابطوں کا سلسلہ جاری۔ استحکام پاکستان پارٹی کے قائد جہانگیر ترین اور اون چودھری نے شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ مالٹن لاہور میں ملاقات کی۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کی ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں اصولی طور پر دونوں جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہوا۔ سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا، یہ اگلی ملاقاتوں میں پیپر ورک کے ساتھ طے کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ
IPP کی جانب سے پنجاب اور لاہور سمیت قومی اسمبلی کی 16 اور پنجاب کی 30 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی۔ آئندہ چند روز میں دونوں جماعتوں سے متعلق کوئی بڑا اعلان متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد اور کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا ہے کہ ایک کیلنڈر لایا گیا جس نے ملک کا برا حال کر دیا۔ ریاست مدینہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، صرف زبانی کلامی بولتے رہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل بہت بڑا ہے۔ چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم یہاں حکومتیں لینے نہیں، عوام کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ جج شوکت صدیقی نے خود بیان دیا کہ جنرل فیض ان کے پاس آئے اور کہا نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دینی ہے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو موجود ہے کہ ان کو اندر رکھنا ہے اور سابق چیئرمین PTI کو لانا ہے۔ ملک میں بد نصیبی ہے ہماری کہ اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں۔ ایک ایسا کیلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معاشرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی مدینہ کی ریاست، دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی ریاست مدینہ، اور اس میں اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیاں اس کی۔ سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا، کرپشن کا، 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے، الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو۔ مجھے آج 7 سال کے بعد انصاف مل رہا ہے۔ اب جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے ہیں کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں بنائے؟ جج بول رہا ہے وہ شوکت صدیقی کے میرے پاس جنرل فیض آیا، میرے پاس آ کے یہ کہا انہوں نے، آ کے ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو اگر آپ نے جیل سے باہر آنے دیا۔ ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ ہے کہ یہ تو ہم نے تو ان کو اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے۔ چیک کرنا کہ اسی کے دور میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کے جو پیسے تھے وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر داخلہ سرفراز بھٹکی کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دنوں میں سیاستدانوں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں جس کے باعث دہشت گردی کے خدشات رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی سیاستدانوں پر انتخابی مہم کے دوران قاتلانہ حملے ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں بھی انتخابی مہم میں دہشت گردی کے حوالے سے خطرات لاحق ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے دھمکیاں بھی موصول ہوئی ہیں۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں، وہ پبلک میں جاتی ہیں، پبلک گیدرنگز کرتی ہیں، ریلیز کرتی ہیں، اور ان کا ایکسپوز ہونا جو ہے وہ اٹ سیلف ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں چیلنج ہے۔ اب ظاہر ہے لیکن پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گھر پہ بیٹھے، اور نہ وہ ایگری ہوتے ہیں گھر پہ بیٹھنے کے لیے۔ دے وانٹ ٹو ریمین ان ٹچ ود دیئر پیپل، دے وانٹ ٹو اسٹے ود پیپل سو دیٹ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے الیکشن کا وہ ان کو بتا سکیں۔ ایسے میں ظاہر ہے یہ چیلنج ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں جب سے ٹیررزم آئی ہے 2002 آنورڈ، آپ اگر دیکھیں شوکت عزیز صاحب پہ الیکشن کمپین کے دوران حملہ ہوتا ہے، پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ پہلا حملہ 18 اکتوبر کو ہوتا ہے، پھر دوسرے حملے میں وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو 2013 کے الیکشنز میں نواب ثناء اللہ زہری پہ اٹیک ہوتا ہے، اس میں ان کے بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر جو 2018 کے الیکشنز میں اگر آپ دیکھیں تو میر سراج رئیسانی کو 200 لوگوں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہیں، اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی وجہ سے انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرے۔ دہشت گردی کے خطرات پہلے بھی تھے۔ مزید کہا کہ اگر الیکشن شیڈول کا اعلان 15 یا 16 دسمبر تک ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ موجود ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا تجاوز نہیں ہوتا تو وہ رابطہ کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں فلاں کی سیاست نہیں کرتا، اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ دنیا کو معلوم ہے۔ دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے
لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا کلا کما کریں. موجود ہیں, سپریم کورٹ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا تجاوز ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں, جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ اپنا ریلیف حاصل کریں. اب اگر ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے اور اس مقدمے میں کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر واویلا مچانا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کی سیاست بھی نہیں کرتا, فلاں کی بھی نہیں کرتا, تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. فائر بریگیڈ نے عائشہ منزل اور عرشی مال اور اپارٹمنٹس میں آگ لگنے کے واقعے کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عمارت میں ہنگامی اخراج کا کوئی راستہ موجود نہ تھا اور جب فائر بریگیڈ پہنچی تو آگ بہت زیادہ پھیل چکی تھی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے عرشی شاپنگ مال کا دورہ کیا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں عرشی پلازا کے متاثرین سے ملنے کے بہانے اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں. شاپنگ مال کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی دکانوں کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا. دکان میں کتنا مال بچا ہے یا سب جل کر خاکستر ہو گیا یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا. مجھے اندر جانے دیا اور صرف معائنے کے لیے کہ آپ جائیں اور معائنہ کر کے آ جائیں, یعنی کہ آپ جائیں اور اپنا جو جنازہ آپ کا جلا ہوا ہے نا اس کو صرف دیکھ کے آ جائیں. اب اندر کیا بچا ہے, پہلے تو جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کی, لگتا تو نہیں ہے کچھ بچا ہوگا. عائشہ منزل پر واقع عرشی شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ گئی. رپورٹ کے مطابق شاپنگ مال کی عمارت میں ایمرجنسی الارم سمیت ہنگامی اخراج کے سائن موجود نہیں تھے. آگ لگنے کی وجوہات کا تعین بھی نہیں کیا جا سکا. فائر بریگیڈ کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میزنائن فلور پر 120 دکانوں میں سے صرف 30 کی حالت صحیح ہے, جبکہ فلیٹس کی کل تعداد 76 ہے جس میں سے 73 مکمل محفوظ ہیں. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 500 لوگوں کو بحفاظت نکالا گیا. آپریشن کے دوران کوئی موت واقع نہیں ہوئی. آگ بجھانے میں 12 فائر ٹینڈرز, 2 واٹر باؤنسر, 2 فائر اسنارکل نے حصہ لیا.